یہ قرآن پاک میں واقعہ کئی ایک جگہ آیا ہے. یہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, اور یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے چونکہ ان کے اندر وہاں پہ بیماری تھی, یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ, کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء, بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو. لنرسل علیہم حجارۃ من طین, تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر یعنی کنکر. کنکر مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک مجرم قوم کے اوپر, یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی ان پہ, والعیاذ باللہ. مصومۃ عند ربک للمسرفین, جس پر نشان لگے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے. یعنی ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہوگا اس کنکر کے اوپر جو جس بندے کو وہ جا کے کنکر لگنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب وہ فرشتے یعنی کنکر مار رہے ہیں اور یہ نشان زدہ کنکر ہیں, یعنی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ کنکر فلاں کو لگنا ہے, یہ فلاں کو لگنا ہے, یہ فلاں کو لگنا ہے, یہ فلاں کو لگنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈکلیئرڈ ہے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نے نکال لیا وہاں سے ایمان والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو نکال لیا گیا. ظاہر ہے یہ تو ہمیشہ اللہ کی سنت رہی ہے, جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو اس یعنی عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين, پس ہم نے وہاں ایک مسلمانوں کے گھر کے سوا کوئی اور پوری بستی میں گھر نہیں پایا. اور وہ ایک گھر حضرت علیہ السلام کا اپنا تھا. سر صرف دو بیٹے ایمان لے کے آئیں ان کے اوپر, یعنی اور ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی, وہ بھی ایمان نہیں اس نے قبول کیا. یعنی پوری مجلس کے اندر, یعنی پوری اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ صرف دو آپ کی بیٹیاں ایمان لے کے آئیں, کوئی ایک مرد بھی نہیں تھا جو ان کے ساتھ دعوت حق کو قبول کرتا. تو کیا حضرت لوط علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں. یہاں تو لوگ کرائٹیریا ہی کہتے ہیں نا, تکو جی کتنے بندے لگے ہیں اودے نال. اللہ کے نزدیک یہ کرائٹیریا نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت دن کئی ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ ان کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں, وہ قومیں ناکام ہوئی ہیں, نبی تو کامیاب ہیں, انہوں نے دعوت پہنچا دی. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یعنی وہ نشانی ان کے کھنڈرات کی شکل میں, ان کی لاشوں کی شکل میں وہاں پر رہنے دی. اور ظاہر ہے کہ یہ فزیکل فنومینا بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, آتش فشاں بھی وہاں پر پھٹا اور اس کی پتھروں کی بارش بھی ہوئی, پھر وہ ان کی لاشیں بھی وہ ایک طرح کی اس لاوے کے نیچے سیو ہو گئی, اور اب وہ لاشیں ڈسکور بھی ہوئی ہیں. یعنی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی. یہ جو ڈیڈ سی کے کنارے یعنی سدوم اور امورا کی بستیاں تھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا تھا, اور اب ان کی جو باقیات ہیں وہ بالکل سامنے آ چکی ہوئی ہیں. باقی رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا.